السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اچھا رکھے، آپس میں الفت اور محبت پیدا فرمائیں۔ تو دوستو، آج ہم پھر ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں ہم آپ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ تم سے بڑا کتا کون ہوگا؟ سورہ کلی ملاؤ، اتاری ملاؤ، تطہیری ملاؤ، تم نشیڑی کہہ رہے ہو، تم جوانی کہہ رہے ہو، شرابی کہہ رہے ہو، تم اسمیکیا چرسی کہہ رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر دستے پاک حسینی ہے، نواز کہاتا ہے، اور وہ بھی کوئی قید نہیں۔ مجھے بتاؤ، یہ عاشق سبھی ہے نشیڑی ہیں؟ جواری یہ خواہ صاحب کے کیسے کیسے ملنگ دلی سے ننگے پر آ رہے ہیں، آسام سے آ رہے ہیں، بہار سے آ رہے ہیں، بنگال سے آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، چلا کر رہے ہیں، ناڑا گھر پہ جا رہے ہیں۔ ارے تو جوانی میں مرا جا رہا ہے۔ اور میاں اگر یہی بات ہے کہ چند خراب ہیں تو پھر کہے کہ ملاؤں میں لونڈیا باز ہیں، مدرسوں میں لونڈیا باز ہیں۔ اگر چند کی بات ہے تو پھر کہے مدرسوں میں اقلام بازی ہو رہی ہے۔ اور انڈیا کے ملا تطہیری کتو، کہو اتاری کتو، کہ مدرسوں میں اقلام بازی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو اقلام بازی ہوئی، اقلام بازی ہوئی۔ بولو مدرسے کے ملا پکڑے گئے، لونڈیا بازی میں پکڑے گئے، لڑکی بازی میں پکڑے گئے، مفتی پکڑے گئے، مدرسے کے ملا لڑکی بازی پکڑے گئے، جیل گئے، سزا پائی، یہ پائی سزا، یہ سزا ہے اور خواجہ کے دیوانوں کی مار ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا۔ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو بالکل ہی افسوسناک ہے۔ یہ حضرت کون ہیں؟ آپ حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں۔ جناب سنابل رضا صاحب ہیں۔ یہ مدرسے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو یہ مدرسوں پر حملہ ہے۔ مدرسے کے مولانا ایسے ہوتے ہیں، مدرسے کے مولانا زانی ہوتے ہیں، مدرسے کے مولانا لونڈیا باز ہوتے ہیں، مدرسے کے مولانا اقلام بازی کرتے ہیں۔ عالم کی زبان سے ایسی باتیں درست ہے؟ ذرا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، ذرا آپ ان باتوں کا اندازہ لگائیے کہ یہ کس قسم کی بولی ہے، یہ کس قسم کی زبان ہے ان کی، یہ کس طریقے کی بھاشا بول رہے ہیں۔ دوستو، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہر چہار جانب مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے۔ کہیں مدرسے پر، کہیں مسجدوں پر، کہیں مزار پر، کہیں کسی اور پر، تو کہیں مسلمانوں پر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے عقل ٹھکانے نہیں آتے، پھر بھی ہماری سوچ اور ہمارے خیالات اس طریقے کے ہیں کہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے پیروں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، اس طریقے کی باتیں ایک مدرسے کے اوپر، جہاں سے دین کی تعلیم ملتی ہے، جہاں سے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، جہاں اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جہاں بڑے بڑے محدث پیدا ہوتے ہیں، جہاں بڑے بڑے مفکر پیدا ہوتے ہیں، مفتی پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، یہ لوگ اس طریقے کی باتیں کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس طریقے کی باتیں کر کے یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کی شکل و صورت تو دیکھیے کہ ان کی شکل و صورت بھی مدرسے میں پڑھے ہوئے کی طرح معلوم ہو رہی ہے۔ یہ خود بھی تو مدرسے میں پڑھے ہوں گے، لیکن ان مدارس پر یہ خود حملہ کر رہا ہے، اور ان چرسیوں کو، ان جو ہے بے نمازیوں کو، جو مزار کے ارد گرد بیٹھ کر کے اپنی روزی روٹی کا دھندا کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں۔ سبھی خراب نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت ہی خراب لوگ بھی ہیں۔ اگر خراب لوگوں کے بارے میں نہ کہا جائے تو ان لوگوں کو جو ہے کیسے سیدھی راہ ملے گی؟ کیسے انہیں جو ہے پتہ چلے گا کہ ہم گندا کام کر رہے ہیں؟ کیسے معلوم چلے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟
علماء کا کام ہوتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر دور میں علماء کی ذمہ داری رہی ہے۔ جہاں پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام کو بھیجا، کس کے لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اور انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے اور آ کر کے انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور اعلاء کلمت الحق کو بلند کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد میں انبیاء اکرام کا زمانہ ختم ہوا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ ان کے نائب کون لوگ ہوں گے؟ ان کے نائب علماء کرام ہی ہوتے ہیں، ان کے نائب مدرسے میں پڑھانے والے ہی ہوتے ہیں، ان کے نائب اور مفتیان کرام ہی ہوتے ہیں، ان کے نائب امام ہی ہوتے ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ قاضی صاحب نے جو نکاح پڑھایا ہوگا وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ مدرسے میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ تو دوستو، اگر کسی کو حق بات کہی جائے تو ان کو برا لگ جاتا ہے، انہیں حق بات سننے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق بات کڑوی ہوتی ہے، ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا ہے۔ علماء اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، علماء دین کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہی لوگ، اسی قسم کے لوگ علماء اکرام کے ٹانگ کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں اور ان گمراہ عوام کو بڑھاوا دینے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگ نہ تو خود کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی اپنی زندگی میں، ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ اس قسم کی بولی بولنے والا شخص کسی بھی دینی کام کو کیا ہوگا۔ خود زندگی میں کوئی کام نہیں کرتے، اور اگر دوسرے کرتے ہیں تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ جو حضرت کہہ رہے تھے اتاری کتوں، میرے دوستو، میرے پاس ایک ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو ان جیسے لوگوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ان لوگوں نے زندگی میں خود تو کوئی کام نہیں کیا ہوگا، لیکن جو میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ، تو دوستو یہ افریقہ کا ویڈیو ہے۔ تو دوستو اتاری صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ 700 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب اس حضرت سے پوچھئے، جو حضرت اتنی بکواس کر رہے ہیں مدرسوں کے بارے میں اور مدرسے کے اساتذہ کے بارے میں، وہاں کے پڑھنے والے طلباء کے بارے میں، گویا پورے مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں یہ جو بکواس کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے، آپ نے کون سا دین کا جھنڈا گاڑا ہے، اور کون سا کام کیا ہے آپ نے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو دیکھ کر کے کیسا لگا؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔